بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ایک جو موضوع ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے۔ تو میں ویسے کافی دنوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سب سننے والوں کو، پارٹی ورکروں کو، ساتھیوں کو یا باقی جو ہمارے پارٹی کے ناقدین ہیں ان کے لیے کوئی ایک دو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے 2-3 وضاحتیں سی۔ تو میں کیونکہ وہ لکھ کے نہیں دے پا رہا، کافی لوگ اس پہ جو ہے وہ سوال و جوابات جو ہے وہ سب سوال کر رہے ہیں اور اس جواب چاہ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بے نظیر انکم جو سپورٹ پروگرام ہے، اگر آپ جو ہمارے ناقدین ہیں پارٹی کے، اگر آپ اس کے ساتھ سے بے نظیر ہٹا لیں، صرف انکم سپورٹ پروگرام آپ اگر اس کو دیکھ لیں، تو انکم سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو مالی جو ہے وہ امداد دی جائے، جو زیادہ آمدنی والے ہیں ان سے ٹیکس سے وصول کی جائے اور کم آمدنی والوں کو دی جائے۔ اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے رکھا گیا تھا کہ 96 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جانے والی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے شہید بی بی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام کے انکم سپورٹ دی جائے کم آمدنی والے لوگوں کو۔ تو وہ جب ہماری 2008 میں گورنمنٹ آئی تو ہم نے یہ پروگرام اس وجہ سے شروع کیا، تو وہ اس کا نام جو ہے وہ پھر بی بی کی یاد میں، کیونکہ یہ صرف ہم نے نام نہیں رکھا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بل تھا وہ قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا تھا اور یہ سینٹ سے بھی متفقہ طور پر پاس ہوا تھا۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نام رکھا گیا تھا اس وقت ساری پارٹیز جو اس وقت پارلیمان میں تھی ان ساروں نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا تھا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ شروع میں واقعی یہ درست ہے کہ شروع کے کچھ دنوں میں انہوں نے جو فارم ہمیں دیے گئے، اس وقت میں بھی اسمبلی کا ممبر تھا، تو میرے خیال میں 5-5 ہزار فارم جو تھے ہر ایم این اے کو دیے گئے اور 1-1 ہزار فارم ہمیں ایم پی ایس کو دیا گیا کہ جی آپ فل کر کے دیں گے، تو جن کو آپ فل کر کے دیں گے ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی اور اس کے بعد ان کو پیسے دے دیے جائیں گے۔ کیونکہ ویریفیکیشن کا کوئی میکنزم ٹھیک نہیں تھا، ہم نے ظاہری بات ہے اپنے ورکروں کو نیچے دیے، جس نے پر کر کے دیے ہم نے، تو اس سے جو تھا وہ ان کی مالی امداد شروع کی، اور اس وقت جو مالی امداد تھی 3 مہینے بعد میرے ہمیں 250 کے 300 روپے تھی۔ اس کے بعد 2-3 مہینے بعد ہی ہم نے محسوس کر لیا کہ اس کا کوئی جو سسٹم تھا، جو ویریفیکیشن کا سسٹم تھا، کوئی مؤثر نہیں تھا۔ تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا سروے کروائیں گے۔ ہم نے ورلڈ بینک کے ذریعے، ورلڈ بینک سے پیسے لے کے، تو جو تھا ان سے امداد لے کے ان کو ایز اے ڈونر ادارہ بنا کے ہم نے اس کا سروے کروایا، اور یہ پاکستان کا پہلا پاورٹی سروے تھا۔ مطلب اس سے پہلے 70 سالوں میں کوئی پاورٹی سروے جو تھا وہ نہیں ہوا۔ پاورٹی سروے کا مطلب یہ تھا کہ ہر گھر کو ناک کر کے جو سروے کرنے والوں تھے، جیسے سروے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے پاس ایک کویسچنئر تھا، مطلب ایک پیپر تھا جس پہ 20-30 سوالات تھے، وہ ہر گھر سے انہوں نے پوچھے کہ آپ کا گھر میں واش روم ہے نہیں ہے، بجلی ہے نہیں ہے، یہ جو ایک پاورٹی کو اسیس کرنے کے لیے میرے گھر میں بھی آئے تھے، اور اس ملک کا جو سب سے امیر بندہ تھا اس کے گھر پہ بھی گئے تھے۔ اس سروے سے پھر ہم نے جو تھا وہ بینیفیشریز کو 70 لاکھ یا 80 لاکھ بینیفیشریز جو تھے وہ نکالے، اور ان کو ہم نے مالی امداد دینی شروع کر دی اس دور میں، کیونکہ اس وقت نادرا کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں تھیں، نہ بینک اکاؤنٹس نادرا کے پاس تھے، نہ آپ کی سیلریز نادرا کے پاس تھی، نہ پینشن نادرا کے پاس تھی، نہ آپ کی کار رجسٹریشن نادرا کے پاس تھی۔ تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت سروے کرتے وقت کافی اس میں دقتیں آئی تھی، بلکہ میرے حلقے میں یہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک خاتون تھی، ان کے 4 بیٹے جرمنی میں تھے یا اٹلی میں تھے، تو ان کے پیسے لگ گئے سروے میں۔ تو میں بلکہ باقاعدہ ان کے گھر گیا، جا کے پوچھنے گیا کہ آپ کے پیسے کیوں لگے۔ تو جب میں نے کہا جی آپ کی تو اتنی بڑا گھر ہے اور آپ کے 4 بیٹے باہر ہیں، تو انہوں نے خود، وہ میری جو والدہ یا وہ ہماری آنٹی تھی، ماں تھی، انہوں نے بتایا کہ جی میں اپنے مال مویشی کی جو حویلی تھی اس کے پاس کھڑی تھی، تو وہ بچیاں 2 آئیں اور انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کیے
تو انہوں نے میری مال مویشی کی حویلی کو ہی میرا گھر ڈکلیئر کر لیا، اور میں ڈر گئی کہ یہ کوئی ٹیکس والے ہیں، وہ مجھ سے جو پوچھتے تھے تو میں اس کا جواب نہ میں دیتی گئی، بھئی بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، فریج بھی، ٹی وی بھی، تو اس وجہ سے پیسے لگے، اور وہ بات درست تھی۔ انہوں نے بہرحال وہ اپنا بند کروا دیا، انہوں نے کہا جی میں تو پیسے نہیں لینا چاہتی۔ مطلب یہ جو وہ ایک پہلا سروے تھا، اس کے بعد جب دوسرا سروے ہوا تو دوسرے سروے کے بعد جو ہے پھر نادرا کے پاس چیزیں آنی شروع ہو گئیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب نادرا سے کاؤنٹر چیک کرنی۔ یہ زیادہ تر ہوا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت تک۔ پھر انہوں نے نادرا سے اس کو فلٹر کیا کہ جو بیرون ملک خود گیا ہوا تھا، یا اس کی مطلب جو خاتون گئی تھی، یا ان کا بیٹا، یا وہ گیا ہوا ہے یورپ گیا ہوا ہے یا امریکہ گیا ہوا ہے، 1-2 دفعہ اس کے پیسے بند کیے گئے، جس کے نام پہ گاڑی ہے، جس کے پاسپورٹ ہیں، جس کا ایگزیکٹو پاسپورٹ ہے، جو ایزی لوڈ زیادہ یوز کرتا تھا۔ مطلب یہ وہ فلٹرز لگائے گئے جس کی وجہ سے بہت سارے 7-8 لاکھ فیملیوں کو نکال دیا گیا۔ میرا کہنے کا مقصد، جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ پروپیگنڈا ہے جس کا ہمارے پارٹی ورکر بھی کچھ شکار ہو رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی اپنی مرضی سے من پسند لوگوں کو دیے جاتی، بالکل قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ آپ بسپ کے گوگل کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہیں تو بسپ پہ ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ کال کر کے آپ پوچھ لیں۔ اس کا بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے، ہر 3 سال بعد اس کا سروے ہونا کرنا ہے۔ اب اس کا موجودہ سروے ڈیو ہے کیونکہ جولائی 2024 تک جا کے 3 سال پورے ہو جانے ہیں۔ جنہوں نے جولائی 2003 تک سروے نہیں کروانا، ان کی جو امداد ہے وہ بند ہو جانی ہے جب تک انہوں نے سروے نہیں کروانا۔ ہر 3 سال بعد یہ سروے ہوئے کرے گا اور اس کو فلٹر کیا جائے گا، اس کو نادرا کے تھرو، امیگریشن کے تھرو، ایکسائز کے تھرو، مطلب سارے ان سے جو آن لائن آپ کے ادارے ہیں کیا جائے گا۔ جس کی آمدن 30,000 روپے سے اوپر ہوگی اس کو یہ امداد نہیں ملے گی۔ فرض مال ایک خاتون خود پینشن لے رہی ہے یا اس کا خاوند 30,000 سے زیادہ سیلری لے رہا ہے۔ اب پاکستان میں منیمم ویج جو ہے وہ 35,000 ہے، 35,000 سے نیچے تو کسی کی سیلری نہیں ہے۔ تو اب جو 35,000 خود خاتون لے رہی ہے یا اس کا خاوند لے رہا ہے تو وہ اس کے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ کسی کا بچہ جو ہے وہ بیرون ملک یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، یا کسی نے بار بار ٹریول کیا ہے وزٹ کے لیے، وہ بھی نہیں لے سکے گا۔ کسی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سارے فلٹر ہیں جو لگا کے اب نادرا کے تھرو آپ کے CNEC سے چیک اپ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس پروپیگنڈے میں بالکل نہ آئیں کہ یہ کوئی اپنی مرضی سے لوگوں کو دی جا رہے ہیں یا من پسند لوگوں کو یا صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو۔ یہ قطعاً بالکل یہ بات جو ہے وہ سرن جھوٹ ہے۔ آپ سروے کروائیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا سروے کروائیں، سروے کروا کے اور اپنے آپ کو پیش کریں، اور ان کا نادرا کے تھرو آپ کو جو ہے وہ ویریفیکیشن کی جائے گی سارے ڈپارٹمنٹ سے۔ اگر آپ کی آمدن 30,000 سے کم ہوگی تو پھر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا جو تاثر ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بہت سارے لوگ، میں نے اپنے حلقے میں دیہاتوں میں محسوس کیا ہے، ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صدقہ خیرات ہے۔ یہ قطعاً نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ یہ کوئی ڈونیشن ہے۔ یہ پوری دنیا میں جتنی ویلفیئر ریاستیں ہیں، جتنی ویلفیئر آپ کے مطلب فلاحی ریاستیں ہیں، ان ساری ریاستوں میں امیروں سے ٹیکس لے کے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ مطلب یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور یہ سب میرے سمیت میری اپنے بچے باہر ہیں، میرے ضلع سے کچھ 4 لاکھ بندہ باہر ہے، ان کی فیملیز باہر ہیں۔ ان سے پوچھ لیں کہ جن کی آمدنی باہر کم ہوتی ہے، اب امریکہ میں $30,000 سے جس کی آمدن کم ہے تو اس کو اوباما ہیلتھ کیئر ملتا ہے، جس کی 30,000 سے اوپر ہے اس کو اوباما ہیلتھ کیئر نہیں ملتا۔ اس طرح یورپ میں یا کینیڈا میں جن کی آمدنی ایک سرٹن $30,000-40,000 سے کم ہے تو ان کے بچوں کو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، جس کو کم نہیں ہے، زیادہ ہے، ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ سیم اسی طریقے سے امیروں سے پیسے لے کے ٹیکس کے پیسے سے غریبوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ اور یہ جو مقصد تھا اس پروگرام کو شروع کرنے کا، جو بی بی نے کیا تھا کہ سبسڈیز سب کو نہ دی جائیں۔ مطلب میں اگر امیر آدمی ہوں، میری 5 لاکھ آمدن ہے تو میں بھی سبسڈیز لوں اور جو غریب ہے وہ بھی لے۔ بہتر یہ ہے کہ سبسڈیز ساری ختم کی جائیں کہ مجھ سے میں بھی نہ لے سکوں، لیکن وہ جو غریب آدمی ہے جس کی 30,000 سے کم آمدن ہے، جو پاکستان میں اس وقت 90 لاکھ فیملیز ہیں، ان کو وہ سپورٹ دی جائے، وہ سبسڈی ان سے بھی لی جائے اور ان کو واپس دی جائے۔ یہ وہی سبسڈی ہے جو تیل پہ
گیس پہ بجلی پہ نہیں ان کو مطلب ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. امیروں کے جتنے تقریباً چلیں ٹیرف کا فرق ہے, جو ان سے تھوڑا ٹیرف پہ بھی لیا جا رہا ہے وہ ان کو واپس دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ پرسپشن غلط ہے. یہ گھر گھر میں بتائیں کہ یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے. ہم اگر یورپ میں بیٹھ کے, اگر یو ایس اے تو ویلفیئر ریاست نہیں ہے, کینیڈا میں بیٹھ کے اور کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ میں بیٹھ کے اگر ہم یہ سپورٹ لے سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں لے سکتے. لہذا میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے ناقدین ہیں, جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ناقدین ہیں, جو اس پروگرام کے ناقدین ہیں, وہ صرف اس میں سے بے نظیر نکال دیں. اس کو صرف ان پٹ سپورٹ اگر پروگرام بھی سمجھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایشیا کا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بہترین ایک ویلفیئر پروگرام ہے. کسی اور ملک نے ابھی تک, انڈیا نے, سری لنکا نے, بنگلہ دیش نے, جتنے بھی ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ممالک ہیں, کسی نے بھی اتنا اچھا ویلفیئر پروگرام شروع نہیں کیا, انکم سپورٹ کا پروگرام شروع نہیں کیا. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. اپنے ارد گرد جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, اب میرے گاؤں میں جتنے کم آمدنی والے لوگ ہیں مجھے پتا ہے, میں نے سب کو اپروچ کر کے سب کی خواتین کو لے جا کے ان کے سروے کروائے ہیں, ان کی مدد کی ہے. آپ مدد یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دفتر تک پہنچائیں, ان کے بے فارم اگر بچوں کے نہیں بنے ہوئے تو وہ بنوائیں, اگر ان کا بیوہ یا طلاق یافتہ کا سٹیٹس اپڈیٹ نادرا میں نہیں ہوا تو وہ کروائیں, اگر کوئی بچہ معذور ہے تو اس کا معذوری سرٹیفکیٹ بنوا کے کارڈ بنوائیں. یہ 3-4 کام آپ ان کم آمدنی والے لوگوں کے کروائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. مطلب میں تو یہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو دل سے یہ کام کرتا ہوں کہ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کہ کسی کے لیے میں کام آ سکوں. مجھے تو میں ووٹ کے لالچ کے لیے بالکل بھی نہیں کرتا. میرے سے کسی کو کوئی چاہیے ہے سپورٹ تو میں 24 گھنٹے, میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہے, میرا واٹس ایپ بھی ہے, آپ مجھے بھیجیں. میں آپ کو کوئی کیوری ہے تو وہ بھی چیک کر کے بتاؤں گا, اور کوئی آپ کو اسسٹ کرنا ہوا تو کریں گے. ہم صرف اسسٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ سروے ضرور کروائیں. یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, شفاف ہے, میرٹ پہ یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ذمے ہیں, اور یہ میرے سمیت سب کے ذمے ہیں. جو کسی کی مدد کرے گا اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اور اس وقت میں آپ کو آخری, کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا, میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بریف کروں. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ابھی آپ کو سپورٹ کیا مل رہی ہے کہ تقریباً 4,000 روپے آپ کو ماہانہ کیش مل رہی ہے. اس کے بعد آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور سے آدھی قیمت پہ ایک مخصوص تعداد آپ کے گھرانے کے افراد کے حساب سے راشن مل رہا ہے. آپ کے بچوں کو پرائمری کو 1,500 روپے, مڈل کا 2,500 روپے, اور جو ہائی اسکول ہے 12ویں تک ان کو 3,500 روپے جو ہے وہ ایک بچے کو وظیفہ مل رہا ہے, اور اگر وہ بچی ہے تو 500 روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نشو نما کے لیے ابھی سے انہوں نے پچھلے میرے خیال میں 2 مہینے سے شروع کیا کہ جو ہماری بچیاں یا مائیں بہنیں جو جن کے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے تو ان کو 10 مہینے کے لیے خوراک کے پیسے بھی ملیں گے اور ان کو میڈیسن کے بھی پیسے ملیں گے. تو مطلب اب اس سے آگے وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کے بل کی جو سبسڈی ہے وہ بھی کسی طریقے سے ان سارے جو مستحقین ہیں ان کو بھی دیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جو ابھی راشن یہ دینے لگے ہیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس دفعہ انہوں نے یہ تو اچھا فیصلہ کیا کہ گھروں میں جا کے دے رہے ہیں. وہ رمضان بازاروں میں گندی چیزیں یہ نہیں رکھ رہے. وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو اہل لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے دیا جائے گا. اس کے بعد اس کا جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ تھوڑا سا یہ اوپر کر کے, تو یہ مطلب ہمارے ضلع میں 20,000 کے قریب بینیفیشریز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. لیکن یہ جو راشن دینے لگے ہیں رمضان کا وہ 75,000 خاندانوں کو دینے لگے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ وہ بھی سارے کام آپ کے تب ہوں گے, اور یہ ان کو ملے گا جن کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہوا ہے. جو اس سروے میں نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ملنا. لہٰذا سروے کروائیں اپنے قریبی دفاتر میں, پالیا میں, ملک وال میں, منڈی بہاؤالدین میں جا کے کروائیں. لوگوں کو کریں. جو مجھ سے اسسٹنس چاہیے وہ میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ جب بھی کہیں گے میں آپ کو دوں گا. مجھ سے رابطہ کر لیں, میرے سٹاف سے رابطہ کر لیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر چلا جائیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اس پیغام کو پھیلائیں بھی, لوگوں کی مدد کریں. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا. ان کم آمدنی والے لوگوں کی آپ اگر مدد کریں گے تو یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ اجر آپ کو پرماننٹ ایک اجر ملتا رہے گا. انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر
کسی موضوع پہ یا کسی اس قسم کے ضروری ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ہم کلام ہوں گے. اللہ حافظ جی.